دعوت برکاتہ العالیہ، یہ یاد رکھیے گا، ہالینڈ کی سرزمین، ہالینڈ کی جب تاریخ لکھی جائے، یہاں پر دین و اسلام کی خدمات کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں ایک نمایاں نام جو ہے حضور قاری خیر محمد چشتی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، ایک نہیں کہیں ایک بہترین حافظ و قاری انہوں نے یہاں تیار کر دی ہے۔ ہاں، ان میں جو ہے ایک مطلب جو ہے نمونہ جو ہے ہمارے سامنے ہے، جناب محترم حافظ و قاری اعجاز صاحب کا، بہت زبردست قاری بھی ہے، بہت اچھے ثنا خواہ بھی ہے، ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، انہیں دعوت دے رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب جہاں حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، خود خدا قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ نسیم گل ستا تم ہو، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہار سے ہے، زیب جناں تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جناں تم ہو، خدا کی سلطنت کا جہاں میں کون دولہا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو،
رسول اللہ یا حبیب اللہ حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو ستم کارو سیاہ کارو خطا کارو جفا کارو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جوان تم ہو مدحت شاہ کے معیار پہ ٹھہرے جا کر مدحت شاہ کے معیار پہ ٹھہرے جا کر آنکھ حسان کے اشعار پہ ٹھہرے جا کر آنکھ حسان کے اشعار پہ ٹھہرے جا کر کیوں کسی اور کے دربار پہ ٹھہرے جا کر جو نظر روضائے سرکار پہ ٹھہرے جا کر جو نظر روضائے سرکار پہ ٹھہرے جا کر رہا ہوتا ہوں قرآن کی تلاوت کو خیال آپ ہی کے رخ انوار پہ ٹھہرے جا کر آپ ہی کے رخ انوار پہ ٹھہرے جا کر سبحان اللہ اللہم زد فضل بارک اللہ یہ تھے یورپ کے ممتاز و محترم سلافہ جناب محترم حافظ القاری
اعجاز صاحب ماشاءاللہ حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور زمانہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے ایسے کلام چھوڑے ہیں کہ ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو کلام لکھے ہیں وہ انہی کا حصہ ہے. ایک اور مقام پہ شہزادہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آقا کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکو کار ہو جائے، اور جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، جو سر پھیرے کوئی تم سے ذلیل و خوار ہو جائے. محترم حضرات، ابھی قبل اس کے کہ ہمارے مہمان ثناءخواہ میں انہیں مدعو کروں، میں خصوصیت کے ساتھ مسجد حاضہ کے منتظمین والجماعت اہل سنت کے اراکین اور یہاں کے نوازیوں کی جانب سے شکر گزار ہوں جناب راجہ سعید صاحب کا کہ انہوں نے بڑی مشقت سے جو ہے آج یہ ساؤنڈ سسٹم جو ہے اس کا اہتمام کیا ہے، اور بڑے جذبے اور خلوص کے ساتھ. آپ کہیں حافظ صاحب پتہ نہیں کتنے آپ نے فون کیے ہوں گے، کتنی منتیں کی ہوں گی. میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیا کیا ہے. یہ 2 روز پہلے میرے پاس تشریف لائے تھے. میں نے کہا راجہ صاحب، سعید صاحب، جمعرات کو پروگرام ہے بڑا مطلب نعت خوانی کا، مشہور و معروف ثناءخواہ وہاں تشریف لا رہے ہیں، آپ تشریف لائیں ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ. جی میں آ جاؤں گا، میں پہنچ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ماشاءاللہ اس طرح سے جو ہے بے لوث ماشاءاللہ اور راجہ حفیظ الرحمان صاحب ماشاءاللہ ان کے اہل خانہ جو ہیں بڑا ہی جذبہ ہے یہاں سرزمین ہالینڈ پہ. بالخصوص سیف الملوک کی جو اجتماعات ہیں، محفلیں ہیں، اس کے اہتمام کرنے میں جو ان کا کلیدی کردار ہے ماشاءاللہ. اور مسجد غوثیہ کی جب بنیادیں پڑ رہی تھیں اس وقت بھی جو ہے ان کی نمایاں خدمات ہیں ماشاءاللہ. میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ہم سب کی حاضریوں کو، ہماری خدمات کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. محترم حضرات، یہ جو ثناءخواہ ہمارے درمیان آج جلوہ گر ہیں، اب ظاہر ہے کہ کوئی بڑی شخصیت یا کوئی بڑا نعت خواہ اگر یہاں تشریف لائے تو اس میں جو ہے پیچھے بھی جو ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کے آنے کا سبب بنتے ہیں، اور اگر ان کا شکریہ ادا نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ احسان فراموشی والی بات ہوگی. خصوصیت کے ساتھ پرعزم نوجوان روٹرڈم سے ان کا تعلق ہے، اور شامہ استختنگ جو ہے اس کے روح رواں ہیں. جناب محترم قاسم صاحب جو ہیں، ہم ان کے بہت ہی شکر گزار، انتظامیہ کی جانب سے میں ان کے بہت شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ ان کے توسل سے جو ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ مشہور و معروف ثناءخواہ جو ہیں ہمارے درمیان جلوہ گر ہوئے. بلکہ میں گزارش کروں گا جناب محترم قاسم صاحب سے کہ وہ آگے تشریف لیں ماشاءاللہ، آگے تشریف لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، خدام اہل سنت. آخر میں صرف ایک ہی بات کہوں گا اور ہوشیار رہیے گا، خبردار کوئی بھی بزرگ یا کوئی بھی ثناءخواہ اگر تشریف لاتے ہیں ہمارے درمیان جلوہ گر ہوتے ہیں تو یہ تحقیر والی سوچ نہ رکھیے گا کہ جناب والا ہمارا بڑا احسان ہے کہ ہم نے ان بزرگوں کو بلایا یا ہم نے ان ثناءخوانوں کو بلایا. اصل میں ان کے یہاں کوئی محفلوں کی کمی نہیں ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناءخوانی اس انداز سے اور اس لگن سے یہ کر رہے ہیں کہ دنیا کے کئی ممالک میں جو ہے لوگ انہیں دیکھنے اور انہیں سننے کے لیے منتظر رہتے ہیں. یہ علماء و مشائخ جو ہے وہ ہستیاں ہیں، ہم خود اپنے ملکوں میں دیکھتے ہیں، صرف ان کی دست بوسی کے لیے، ان سے مسافے کے لیے جو ہے کئی مطلب جو ہے گھنٹوں جو ہے انتظار کرنا پڑتا ہے. تو یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے بڑا احسان کیا ہے، ان کی خدمت کی، انہیں بلایا، وہ کیا فلاں فلاں. میں کہتا ہوں سارا اجر ضائع کر دیں گے، بلکہ یہ سمجھیے گا کہ ان ثناءخوانوں کا، ان بزرگوں کا احسان ہے
کہ جو یہ ہماری دعوت پہ تشریف لائے ہیں۔ اب میں ہدیہ نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے اس ثنا خواں کو دعوت دے رہا ہوں کہ جنہیں یقیناً اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم والہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے وہ انعام اور وہ اکرام عطا ہوا ہے کہ وہ بڑا ہی ایک مثال ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، کبھی کبھار میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ حضور علیہ السلام کی صفت و ثنا کرنے والی جو لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انہیں اتنی عزتوں سے نوازا ہے، آخرت میں کتنی عزتوں سے نوازے گی، بروز محشر جو ہے انہیں کتنی عزتیں جو ہیں عطا کی جائیں گی۔ اور اس انداز سے پڑھنے والے ماشاءاللہ کہ اگر ہم انہیں سنیں تو بیٹھے تو یہاں ہوں لیکن ہمارا دل جو ہے وہ مدینے میں ہو، ہمارا خیال جو ہے وہ مدینہ شریف کی جانب ہو۔ یاد شہ بطحا میں جو اشک بہاتے ہیں، یاد شہ بطحا میں جو اشک بہاتے ہیں، گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے ہیں۔ ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں عالم اسلام کے ممتاز اور محترم ثنا خواں جناب الحاج محمد ساجد قادری صاحب تشریف لائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، ثنا خوانان مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علماء کرام، حفاظان کرام، سامعین کرام، رفیقان ملت، پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مشکور اور ممنون ہوں استاذ القراء، آپ کے حاضہ مسجد کے خطیب، مسجد غوثیہ کے خطیب و امام، کئی ثنا خوانوں کے استاد الحاج الحافظ القاری محمد سجاد برکاتی قادری مدد اللہ العالی کے جن کے وسیلے مساعدت سے اس پروگرام میں آیا ہوں۔ اللہ اور اس کا رسول میرا آنا، آپ سب کا جمع ہونا، حضور کا ذکر کرنا سننا قبول فرمائے۔ بہت زیادہ لمبی باتیں نہیں کروں گا، حضرت نے کافی تمہیدیں باندھی، اللہ اس میں بامسمہ بنا دے، جیسا یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جیسا سوچتے ہیں، اللہ ویسا بنا دے۔ اپنے محبوب کے نالین کے صدقے درود پاک حضور کی بارگاہ میں مل کے پیش کیجئے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، دیکھو میری قسمت سنور گئی۔ ہجر نبی میں غم نبی میں آغا کہاں تو بے اثر گئی، اتنا کہ تڑپے جو غم یہاں تو مدینے خبر گئی، تڑپے جو غم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ اے جذب عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا، ہم کو در رسول کا منگتا بنا دیا۔ ان کی نوازشوں کا میں کیسے کروں بیان، فقط خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا۔ پڑھیے نا صلی علی نبینا دن پڑھیے صلی علی شفینا صلی علی۔ ایک حمد باری تعالیٰ میں نے پڑھی ہے، اس میں نعت بھی ہے، منقبت بھی ہے اور غوث پاک کا ذکر بھی ہے، اور یہ محفل سرکار بغداد اور غوث پاک سے الحمدللہ سرکار غوث پاک کی 11ویں کی محفل ہے، تو غوث پاک کا تو فیضان ہے الحمدللہ ہم سب پر۔ تو آئیں اسی حمد کو سٹارٹ کرتا ہوں، مل کے میرے ساتھ دیجیے گا۔ باطل نے جب جب بدلے گئے تغور،
باطل نے جب جب بدلے گئے تغور آیا گئے تب تب میری زباں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے جینا سکھایا، باخدا انسان ہم کو بنایا، پیارے نبی نے جینا سکھایا، باخدا انسان ہم کو بنایا، پہنایا 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 اخلاق و ایمان کا زیور، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اکبر۔ خود بھی جیو جینے دو سبھی کو، ایزا نہ پہنچاؤ دل سے کسی کو، خود بھی جیو جینے دو سبھی کو، ایزا نہ پہنچاؤ دل سے کسی کو۔ اسلام کا یہی درس منور، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اسلام کا یہی درس منور، نعرہ تکبیر اکبر۔ صدیق و فاروق و عثمان و حیدر، اصحاب و ازواج و شبیر و شبر، صدیق و فاروق و عثمان و حیدر، اصحاب و ازواج و شبیر و شبر۔ ان سب کا احسان ہے ہم سب کے اوپر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ان سب کا احسان ہے ہم سب کے اوپر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، بھائی صاحب کہ دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا، تو بغدادی 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 میں خانہ چلتا رہے گا۔ خواجہ خواجگاہ معین بے کساں والی ہندوستان کا مہینہ ہے، اور اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا، بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا، بولو بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا، اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا۔ غوث الورا دیں گے، غوث الورا دیں گے بغدادی ساگر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ میرے خواجہ پلائیں گے اجمیری ساگر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ باطل نے جب جب بدلے گئے تغور آیا گئے تب تب میری زباں پر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا کلام پیش کرتا ہوں، مل کے میرا ساتھ دیجیے گا۔ امام کا کلام ہے، امام کا کلام ہے، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ امام اہل سنت کا کلام پیش کرتا ہوں محبت کے ساتھ۔ یہ حضور کی نعت آئے ہے، کہتے ہیں ایک بار سبحان اللہ۔ سرکار کی نعت لکھ رہے امام اہل سنت کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اقصر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے،
جمیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں کہتے سبحان اللہ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے 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 اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جانے ایمان اے جانے جانے آقا ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا مالک تے مختار بھی تو تے کل نبیاں دا سلطان بھی نالے ارشادہ مہمان بھی تو تے میں مکدی گل مکا دیوا آقا ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو ہے جانے جا میں جانے تجلا کہوں ہاں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جانوں ان پہ نثارہ کروں میں یہ ایک جانے کیا کہ اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں یا رسول اللہ خدا را اباؤں کے دم ہے لبوں پر دم واپسی تو نظارہ کروں میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں اے جانے جانے ایمان اے جانے میں جانے تجلا کہوں تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا تجھے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پرانا ہوا حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا جانا کھا کے جانے جہانا آنکھوں سچ آنکھا تے رب دی میں شانا کھا سچ آنکھا تے رب دی میں شانا کھا اور جس شان تو شانا سب بڑھیا حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے
قاری صاحب نے کلام کو حکم دیا ہے، اس کلام کو پیش کرتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی محفل سجائی ہے، حضور کی محفل میں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیوں مناتے ہیں، کیوں سجاتے ہیں؟ شاعر لکھتے ہیں کہ کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، بولو جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے سارے، بولو نا جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، ہاں جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، بولو بولو نا چاہت رسول کی۔ چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا، چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا، ارے ملنے دو بس مجھے بھی، ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی، ہاں ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی، بولو جنت میں لے کے جائے سارے، بولو جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، ہاں جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، ہاں مدینے پاک آنے کا مجدہ مل گیا، حضور کی بارگاہ میں جانے کا مجدہ مل گیا۔ اب شاعر لکھتے ہیں کہ کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا، سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، واللہ ہوگی ہمیں نصیب، ہوگی ہمیں نصیب شفاعت رسول کے، ہوگی ہمیں نصیب شفاعت رسول کے، ہاں جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ امام فرماتے ہیں کہ آج لے دنیا میں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگنے سے او منکر پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا او دامن میں ان کے لے لو پناہ، آج نجدیوں ارے مہنگی پڑے گی ورنہ، مہنگی پڑے گی ورنہ عداوت رسول کے، ہاں مہنگی پڑے گی ورنہ عداوت رسول کی، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شاہ، جس وقت ہو لغد میں
زیارت رسول کے ہاں جس وقت ہو لغت میں زیارت اور تو ہے غلام ان کا عبید رضا تیرے تو ہے غلام ان کا عبید رضا تیرے محشر میں ہوگی ساتھ محشر میں ہوگی ساتھ حمایت رسول کے ہاں جنت میں لے کے جائے گی سارے بولو جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ یہ محفل غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ہے، تو آئے غوث پاک کے آستانے کی بات کرتے ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں کہ قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ رہے، قادری آستانہ اور پل رہے گئے جگہ سے یہ دونوں جگہ۔ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا حضور کے در کا کھایا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں کہ پل رہے ہیں جگہ سے یہ دونوں جگہ، وہ سخی آستانہ سلامت رہے، وہ سخی آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ۔ ہاں کہہ دو نا سبحان اللہ۔ نمازیں کتنی ملی تھی؟ 50۔ کتنی ملی تھی؟ کتنی رہ گئی؟ 5۔ شاعر لکھتے ہیں کہ حکم تھا کہ ادا ہو نمازیں 50، حکم تھا کہ ادا ہو نمازیں 50، پر آقا آپ کا آنا جانا سلامت رہے، آپ کا آنا جانا۔ ہاں کہہ دو نا سبحان اللہ۔ بھائی صاحب سنیوں کے ٹائگر کی بات کرتا ہوں۔ سنیوں کا ٹائگر کون ہے؟ لکھتے ہیں شاعر ہاں کہ جس نے تاثیر کی ختم تاثیر کی، جس نے تاثیر کی ختم تاثیر کی، وہ تو جیل میں بیٹھ کر ہمیں دعا دے رہا ہے کہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، تو آئے ہم بھی اس کو دعا دیتے ہیں کہ جس نے تاثیر کی ختم تاثیر کی، دل سے بولنا کہ وہ نبی کا دیوانہ، آواز کم ہے، وہ نبی کا دیوانہ رہے، قادری آستانہ۔ ہاں عطرت مصطفیٰ پر، عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، ماں سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، سیدہ کا
سلامت رہے قادری آستانہ. جو غوث پاک کی محفل میں بیٹھا ہے, جو غوث پاک کی محفل میں آیا ہے, ایک بار اپنے لبوں کو جنبش دے کے کہہ دے قادری آستانہ سلامت رہے. مل کے قادری آستانہ سلامت رہے. میرے پاس 6 منٹ باقی ہیں. خواجہ صاحب کی منقبت بھی ہوگی اور غوث پاک کی منقبت بھی ہوگی انشاءاللہ. میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, دے دو پنجتن کے نام. ہم نے جھولی ہے پھیلائی ڈھیر سے, میرے میرا ڈالو نظر کرم سرکار, ڈالو نظر کرم سرکار, ڈالو نظر کرم سرکار. اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی. تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو, تیرے در سے دنیا پلیغوں سے آزم. جھولی کو میری بھر دو, کہو یا غوث, ورنہ کہے گی دنیا کہ ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. تم جو بناؤ بات بنے گی, دونوں جگہ میں لاج رہے گی. یا غوث لاج رہے گی. لجپال کرم اب کر دو, لجپال کرم اب کر دو, ہاں لجپال کرم اب کر دو. منگتوں کی جھولیاں بھر دو بھر دو, خاصا سب کا پنجتن خیر سے. خواجہ میں کہوں نعرہ غریب نواز آپ کا, یا غریب نواز, نعرہ غریب نواز, یا غریب نواز. خواجہ تیرا نام خواجہ معین الدین, تیرا نام خواجہ معین الدین, تیرا نام خواجہ معین الدین. تو رسول پاک کی آل ہے, تیری شان خواجہ خواجگاہ, تیری شان خواجہ اے خواجگاہ, تیری شان خواجہ اے خواجگاہ. تجھے بے کسوں کا خیال ہے, اے میرا بگڑا بخت سوار دو, میرا بگڑا بخت سوار دو. اے میرے خواجہ, اے میرے خواجہ, سب کو نواز دو. تیری ایک نگاہ کی بات ہے, تیری ایک نگاہ کی بات ہے. میری زندگی کا سوال, اور یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان, اور یہ بڑے سخی کا ہے آستان. یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں, یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں. یہ در غریب نواز ہے. 2 اشعار انشاءاللہ رومی کشمیر کا پڑھتا ہوں انشاءاللہ. کہہ دے سبحان اللہ. ہارا تیرا دے ہر کوئی آکے میری آکھا دے, تے بن مرشد دے تے نوران یو لبڑی, پاوے جھلمر سے وچرا دے. تے پیر میرا او پیر میرا اے تمڑیاں والا, تے پیرا شاہ قلندر اے ہر مشکل وچ مدد کرے دا. اے دو ہی جہان